بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم کر رہے ہیں اپنی پری 9th فزکس لیکچر نمبر 3۔ اس کے ہم شارٹ کویسچنس کر رہے تھے۔ آج ہم اس کے نیکسٹ شارٹ کویسچن شروع کریں گے۔ نیکسٹ شارٹ کویسچن میں ہمارے پاس سب سے ٹارک کی ہم سیکنڈ ٹرم پڑھ رہے ہیں آج، لائن آف ایکشن آف فورس۔ کویسچن اس کا بن جائے گا شارٹ کویسچنس کے اندر، لائن آف ایکشن آف فورس۔ لائن آف ایکشن آف فورس کیا ہوتا ہے؟ اس کا آنسر ہمارے پاس نیچے گیون ہے، دا لائن along which a force ایکٹ۔ وہ لائن جہاں پر فورس ایکٹ کر رہی ہے، عمل کر رہی ہے، اس کالڈ لائن آف ایکشن آف دا فورس۔ وہ اس کی لائن آف ایکشن آف فورس کہلائے گی۔ اس کی ایگزامپل میں نے ڈائیگرام بنا کر کلیئر کر دی ہے۔ فار ایگزامپل لیفٹ سائڈ پر ہمارے پاس ہے ایکسس آف روٹیشن، اور سینٹر میں ہمارے پاس مومنٹ آرم، اور رائٹ سائڈ پر ہمارے پاس جہاں ڈور کا نوب لگا ہوتا ہے، جہاں ڈور فکس ہوتا ہے وہ اس کی ایکسس آف روٹیشن کہلاتی ہے، اور وہ ڈور جہاں سے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں وہ جہاں پہ نوب لگا ہوتا ہے وہ اس کا لائن آف ایکشن آف فورس کہلاتا ہے۔ سو یہ ہمارے پاس لائن آف ایکشن آف فورس کی ڈیفینیشن اور اس کی ایگزامپل ہو جائے گی۔ اس کے بعد سیکنڈ کویسچن، ڈیفائن ٹارک۔ ٹارک کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارا بیسک ٹاپک تھا جس اسٹارٹ سے ہم پڑھ رہے تھے، ٹارک ہوتا ہے دا ٹرننگ ایفیکٹ آف فورس از کالڈ ٹارک۔ فورس لگانے سے اس کا جو ایفیکٹ کیا ہوگا، مطلب وہ کس روٹیشن میں، بیسیکلی ٹارک کا مطلب ہم نے پڑھا تھا روٹیشن۔ اب وہ فورس لگانے سے وہ باڈی کس اینگل میں یا کس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرے گی، وہ اس فورس لگانے سے وہ ہمارے پاس ٹارک کہلائے گا۔ یہ فورس لگانے سے وہ باڈی جس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرتی ہے اس روٹیشن کے عمل کو ہم ٹارک کہتے ہیں۔ اس کا فارمولہ ہمارے پاس ٹارک از ایکول ٹو ہوتا ہے فورس ملٹیپلائی بائی لینتھ۔ کیونکہ فورس اور لینتھ کو لگانے سے جو ہمارے پاس بنتا ہے وہ ٹارک، جتنی فورس زیادہ ہوگی اتنا ٹارک بھی زیادہ پروڈیوس ہوگا۔ اس کے بعد اس کے فارمولے کے بعد اس کا یونٹ آف ٹارک۔ اگر آپ کو فارمولہ یاد ہوگا تو اس فارمولے کی ہیلپ سے ہم اس کا یونٹ ایزیلی بیان کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل فورس کا یونٹ ہم جانتے ہیں نیوٹن، اور لینتھ کو ہم میئر کرتے ہیں میٹر، تو یونٹ آف ٹارک بن جائے گا نیوٹن میٹر۔ نیوٹن میٹر این اسمال ایم، یہ ہمارے پاس ٹارک کا یونٹ بن جائے گا۔ یہ ہمارے آج کے کویشچن تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پری 9th dear students, I hope you will be fine with the grace of Allah Almighty. I hope you will be taking care of your health and studies at best level. Dear students, this is our third lecture of English. To understand your lesson, please open your textbook, unit number 11, and listen to me attentively. Noise in the environment, ماحول میں شور۔ Dear students, اس کے پہلے 4 پیراگراف کی ٹرانسلیشن ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم پیراگراف نمبر 5 اور پیراگراف نمبر 6 کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ پیراگراف نمبر 5، یوز آف ٹیکنالوجی از این ادر کاز آف نوائز پولیوشن۔ ٹیکنالوجی کا استعمال شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ ہے۔ فار ایگزامپل unmonitored یوز آف موبائل فونز، الیکٹریسٹی جنریٹرز، میوزک سسٹم اینڈ ٹی وی آل بیکم irritants فرام ٹائم ٹو ٹائم۔ مثال کے طور پر موبائل فونز کا نامناسب استعمال، بجلی کے جنریٹر، موسیقی کے سسٹم اور ٹی وی سب وقتاً فوقتاً بیدار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پیپل یوزلی ڈو ناٹ سوئچ آف دیئر موبائلز or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges۔ جب لوگ دفاتر، ہسپتالوں، اسکولوں اور کالجوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر اپنے موبائل فون بند نہیں کرتے یا انہیں سائلنٹ پر نہیں لگاتے۔ They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease۔ وہ رہائشی علاقوں میں بجلی کے جنریٹر کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں اور وہاں کی دوسری رہائشیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ Moreover, listening to loud music or TV on a loud volume is another source of noise pollution۔ اس کے علاوہ اونچی آواز میں موسیقی سننا یا اونچی آواز میں ٹی وی دیکھنا شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ ہے۔ For this, people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless action۔ اس کے لیے لوگوں کو کچھ شہری ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے ان کی لاپرواہ حرکات کی وجہ سے مشکل میں نہ پڑ سکیں۔ پیراگراف نمبر 6، noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health۔
شور کی آلودگی نہ صرف ماحولیاتی نقصان کا باعث بنتی ہے بلکہ یہ انسانی صحت پر منفی اثرات بھی ڈالتی ہے. اٹ کین کاز ایگریشن، ہائپر ٹینشن، ہائی اسٹریس لیول، ہیئرنگ لاس، ریسٹلیسنس، ڈپریشن اینڈ انسومنیا. یہ جارحیت، بلند فشار خون، بلند تناؤ کی سطح، سماعت کا کھو جانا، بے چینی، افسردگی اور بے خوابی کا موجب بن سکتی ہے. انسومنیا کین فردر لیڈ ٹو اینگزائٹی، بیڈ ٹیمپر اینڈ ایموشنل اسٹریس. بے خوابی مزید اضطراب، بدمزاجی اور جذباتی تناؤ کا سبب بن سکتی ہے. ان ایڈیشن مزید نوائز پولوشن کین سیریسلی افیکٹ دا لرنرس. شور کی آلودگی طالب علم کو متاثر کر سکتی ہے. اٹ گیوز دیم اننیسیسری مینٹل اینڈ فزیکل ٹینشن. یہ انہیں غیر ضروری ذہنی اور جسمانی تناؤ کا شکار کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسکرین پر آپ کو کچھ ورڈ میننگ نظر آ رہے ہوں گے جو کہ آپ نے ہوم ورک کے طور پر اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنے ہیں. انمانیٹرڈ، irritant, excessively, aggression, hypertension, stress, hearing loss, restlessness, depression, insomnia, anxiety, bad temper, emotional. نیکسٹ پیج پر آپ کو کوشچن آنسر نظر آ رہے ہوں گے جس میں 2 بلاک کوشچن ہیں، بلاک کوشچن نمبر 3، بلاک کوشچن نمبر 4 اور ایک کوشچن ایکسرسائز میں سے لیا گیا ہے، ایکسرسائز کوشچن نمبر 4. بلاک کوشچن نمبر 3، ہاؤ ڈز ٹیکنالوجی انکریز نوائز پولوشن؟ واٹ آر ٹیکنالوجی بیسڈ irritants؟ ٹیکنالوجی انکریزز نوائز پولوشن when it is misused. Mobile phones, electricity generators, music system and TV all become irritants when we use them irresponsibly. Question number 4, what are the harmful effects of noise pollution on human health? It can cause aggression, hypertension, high stress level, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. Exercise question number 4, how is the use of technology causing noise pollution? Technology increases noise pollution when it is misused. Use of electricity generators excessively, listening to loud music or TV on a loud volume, put other people ill at ease. Dear students, یہ کوشچن آنسرز اور ورڈ میننگ آپ نے ہوم ورک کے طور پر اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو نیکسٹ پرابلم نہیں ہوگی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹینٹیولی ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور لکھنا ہے. تھینکس اینڈ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج ہمارے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 4 کی ریویو ایکسرسائز کو، اور آج کے ہمارے ٹاپک میں کوشچن نمبر 1 سے 5 تک کے سوالات کو ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ آپ کو ایک اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ایکسرسائز نمبر 4 کی ریویو ایکسرسائز ہے. اس میں کوشچن نمبر 1، کوشچن نمبر 2 کیونکہ وہ MCQs اور فل ان دی بلینکس ہے تو وہ آپ خود سولو کریں گے اپنی بکس کے اوپر. سوال جو ہے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کوشچن نمبر 1، یہ کوشچن نمبر 3 ہے. تو ہم کوشچن نمبر 3 کو ہی سولو کر رہے ہیں. تو ادھر ہمیں اس نے ویلیو دی ہے if x + 1/x = 3. فائنڈ کرنا ہم نے x² + 1/x² کی ویلیو، اور x اس کا پارٹ نمبر 2 ہے x4 + 1/x4. یہ دو ویلیوز ہم نے فائنڈ کرنی ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اسکیئر فائنڈ کرنا ہے تو ہم نے آپ کو سولوشن نظر آ رہا ہے x + 1/x = 3. x + 1/x کا بھی ہم نے ٹیکنگ اسکیئر آن بوتھ سائڈ ہم نے کر لینا ہے. x + 1/x کا ہول اسکیئر = 3 کا اسکیئر. تو a + b کا ہول اسکیئر کا فارمولا ہوتا ہے a² + b² + 2ab والا. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے x² + 1/x² + 2. یہاں پہ x اور 1/x جب پروڈکٹ ہوں گے تو x سے 1/x کینسل ہو جائے گا، اس لہٰذا یہاں پہ صرف 2 لکھا ہوا ہے. = 3² = 9 کے ایکول ہوتا ہے. اگلے اسٹیپ میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے x² + 1/x² = 9. لیفٹ سائڈ پہ جو +2 تھا رائٹ سائڈ پہ جا کے -2 ہو جائے گا. تو ہمارے پاس جواب آ گیا x² + 1/x² = 7. اسی طرح سے پارٹ نمبر 2 اس کا ہے x4 + 1/x4. تو ہم نے اس کو اسی x + 1/x² = 7 کو ہم نے ٹیکنگ اسکیئر آن بوتھ سائڈ کر دیں گے. تو آپ کے پاس فارمولا اگین بن گیا a + b کا ہول اسکیئر. تو یہ ہو جائے گا x² کا اسکیئر یعنی 4 پلس اسی طرح 1/x² کا اسکیئر جب لیں گے تو 1 کا اسکیئر 1 ہوتا ہے اور x2 کا اسکیئر 2 ٹو دا 4 پلس فارمولا وہی ہے 2ab. تو x² سے 1/x² کینسل ہو جاتے سے باقی 2 لکھ دیں گے = 7² = 49. اب x² + 1/x² = 49 پلس کا جو لیفٹ سائڈ پہ 2 ہے وہ رائٹ سائڈ پہ جا کے -2 ہو جائے گا. تو جواب ہمارے پاس آ گیا x⁴ + 1/x⁴ = 47. اسی طرح سے اب آپ کو اسکرین پر کوشچن نمبر جو 4 ہے کوشچن نمبر 5
وہ آپ کو کوشچن نمبر 3 کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اس طرح کوشچن نمبر 4 جو ہے وہ سیم جو ابھی ہم نے سولو کیا کوشچن نمبر 3 سیم اسی طرح سے آپ نے اسے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو وہ آپ کے ہوم ورک میں شامل ہے. اب کوشچن نمبر 5 میں ہمیں یہاں پہ کہا ہوا ہے کہ فائنڈ ویلیو آف ایکس کیوب پلس وائی کیوب. اسکرین پہ آپ کو یہ کوشچن نمبر 3 نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کے بک کے حوالے سے یہ آپ کا کوشچن نمبر 5 ہے. تو فائنڈ دا ویلیو آف ایکس کیوب پلس وائی کیوب اینڈ ایکس وائی اف ایکس پلس وائی از اکول ٹو 5 اینڈ ایکس مائنس وائی از اکول ٹو 3. تو ہم نے ویلیو فائنڈ کرنی ہے ایکس وائی کی اور ایکس کے کیوب پلس وائی کیوب. تو پہلے ہم ایکس وائی کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس فارمولہ ہے جو کہ ہم نے پہلے 4.2 سے اسٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایکس پلس وائی کا ہول اسکوائر مائنس ایکس مائنس وائی کا ہول اسکوائر از اکول ٹو 4xy ہوتا ہے. اب 4xy ویسے ہی آ جائے گا از اکول ٹو ایکس پلس وائی کی ویلیو اس نے ہمیں دی ہوئی ہے وہ ہے 5. تو ہم نے 5 اس کے لے لیا مائنس کے ایکس مائنس وائی کی ویلیو دی ہے 3 تو 3 اس کے لے لیں گے. تو اب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 4xy از اکول ٹو 5 کے اسکوائر 25 مائنس 9. تو آپ کے پاس 25 میں سے مائنس 9 کریں تو 16 آتا ہے. تو 4xy از اکول ٹو 16 اوور 4 کیونکہ جو ایکس وائی کے ساتھ 4 ملٹیپلائی ہو رہا ہے رائٹ سائڈ پہ جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. 16 کو 4 پہ ڈیوائڈ کریں تو جواب آ گیا 4، یعنی ہمارے پاس ایکس وائی کی ویلیو آ گئی 4. اچھا اسی طرح سے ہمارے پاس آگے ہم نے ایکس کیوب پلس وائی کیوب فائنڈ کرنا ہے. تو ایکس پلس وائی کی ہم نے ویلیو لی اور ادھر از اکول ٹو 5 ہے کیونکہ اس کی ویلیو تو ہم نے ٹیکنگ کیوب آن بوتھ سائڈ لے لیا، یعنی ایکس پلس وائی کا کیوب از اکول ٹو 5 کا کیوب، جو کہ آپ کو اگلی اسکرین پہ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے. اب ہم نے فارمولا پٹ کر دیا اے پلس بی کا ہول کا کیوب فارمولا ہوتا ہے اے کا کیوب پلس بی کا کیوب پلس 3ab انٹو اے پلس بی. تو سیم اسی طرح سے ایکس کا کیوب پلس وائی کا کیوب پلس 3xy انٹو ایکس پلس وائی از اکول ٹو 5 کی پاور 3 از اکول ٹو 125. اب ایکس کا کیوب پلس وائی کیوب پلس 3xy کی ویلیو ابھی ہم نے فائنڈ کی تھی 4 اور ایکس پلس وائی کی ویلیو ہمارے پاس ہے 5 از اکول ٹو 125. ایکس کیوب پلس وائی کیوب پلس 60 کیونکہ 3 4 دا 12 12 5 دا 60 از اکول ٹو 125. ایکس کیوب پلس وائی کیوب از اکول ٹو 125 میں سے رائٹ سائڈ پہ ہم 60 کو لے گئے تو وہ مائنس ہو جائے گا. 125 میں سے 60 کو مائنس کرے تو 65 ہمارا جواب ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ کو ان میں سوال کا اسٹیپ سمجھ نہ آیا ہو یا آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ کے تھرو ڈسکس کر سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. کلاس پری نہم اسلامیات کا لیکچر نمبر 3 ہے اور آج کے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے الدرس الثانی جز بے کے مختصر سوالات اور مشکل الفاظ کے معنی. تو چلیں کتاب کی طرف چلیں. آپ کے سامنے ہے اسلامیات اور پیج نمبر 15 پر آ جائیں. اسلامیات پری 9th کلاس پیج نمبر 15 پر آ جائیں. الدرس الثانی با جز آپ کے سامنے ہے سورۃ انفال کا. اس کا ہم نے پہلا لیکچر وَاعْلَمُوا سے سٹارٹ کیا تھا اور دوسرا لیکچر آیت نمبر 40 تک ہم نے 44 تک ہم نے پڑھا. تو آج کے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز مکمل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے مشکل الفاظ کے معنی اور مختصر سوالات. آپ ایکسرسائز پر آ جائیں پیج نمبر 16 پر 16 پر آپ کے سامنے ہیں الکلمات والتراکیب. سب سے پہلے مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں. الکلمات والتراکیب. تو بیٹا پہلا لفظ ہے یہاں پر مضت، گزر چکی. مضت کا معنی ہے گزر چکی. جو معنی عربی میں لکھا جاتا ہے بیٹا اسی طرح اس کو یاد کیا جاتا ہے. ادروائز اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بھی لفظ ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا MCQs ہو یا شارٹ کوسچن ہو تو وہ غلط ہو جاتا ہے. اس لیے احتیاط کریں. عربک کے اندر آپ جو معنی لکھا ہوا ہو کتاب کے اندر آپ وہی لکھنے کی کوشش کریں. مضت کا معنی گزر چکی ہے. یوم گزر چکی. یوم الفرقان کا معنی ہے فیصلے کا دن. فیصلے کا دن. العدوۃ الدنیا وادی کے اس جانب کنارہ. وادی کے اس جانب کنارہ. اس کے بعد ہے العدوۃ القصویٰ اس جانب اس کنارے. اس کے بعد لفظ ہے الرکب. الرکب کا معنی ہے قافلہ. الرکب کا معنی قافلہ. لفشلتم. لفشلتم کا معنی ہے تم ضرور ہمت ہار جاؤ گے. تم ضرور ہمت ہار جاتے. تم ضرور ہمت ہار جاتے نامردی دکھاتے. یہ اس کا معنی ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے بیٹا ویسے یاد کریں. اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے یقللو. کم کر کے دکھاتا ہے تھوڑا کر کے دکھاتا ہے. کم کر کے دکھاتا ہے تھوڑا کر کے. تو یہ بھی بیٹا آپ اچھے طریقے سے یاد کریں. مشکل الفاظ کے معنی کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کی التمارین کی طرف. السوال الاول. اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں
حکم دیا گیا ہے؟ کیا یہ ایک سوال ہے مختصر. اس کے بعد سوال الثانی ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ السوال الثالث ہے مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم تحریر کریں. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. تو بیٹا یہ آپ کے 3 شارٹ ہیں. اب ان 3 شارٹ کا جواب آپ کو ملے گا ملتان جونیئر کے جو آپ کے اسلامیات کے نوٹس بنے ہوئے ہیں. وہ تمام بچوں کے پاس نوٹس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ان کے شارٹ کے آنسر جو ہے وہ وہاں سے یاد کریں. تو تمام بچے ملتان جونیئر کے نوٹس نکالیں گے اور پیج نمبر 5 پر آ جائیں گے. پیج نمبر 5 پر آ جائیں گے. وہاں پر آپ کو ملے گا الدرس الثانی باجز سورۃ انفال. یہ آپ کے ان شارٹ کوسچنز کے جواب یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں. التمارین آپ کا پہلا شارٹ ہے. سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہم پڑھ رہے ہیں. مال غنیمت کی سب سے پہلے تعریف کر لیں. مال غنیمت وہ مال جو کفار سے قوت اور غلبہ اور لشکر کشی سے حاصل کیا جائے مال غنیمت کہلاتا ہے. کفار سے جنگ کی جائے اور کفار کو شکست دے کر ان سے جو مال حاصل کیا جائے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اب ہے کہ تقسیم کا اصول کیا ہے. ارشاد ربانی کے مطابق مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ تو یہ بھی یہاں پر اس کا جواب بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نمبر 1 مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس کہلاتا ہے. تو بیٹا خمس عربی کے اندر 5 کو کہتے ہیں. مال غنیمت کا 5واں حصہ خمس الگ کر لیا جائے. اور نمبر 2 باقی 4 حصے غازیوں میں تقسیم کر دیے جائیں. باقی 4 حصے غازیوں میں تقسیم کر دیے جائیں. اس کے 5 حصے بنائے جائیں. 5واں حصہ الگ کر دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور باقی جو 4 حصے ہیں ان کو غازیوں میں تقسیم کر دیا جائے. پھر خمس کی تقسیم کیا ہوتی ہے؟ خمس کی جو 5واں حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا وہ کس کے لیے ہوتا ہے یہ بتایا جا رہا ہے. قرآن کے ارشاد کے مطابق خمس اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے. رسول کے رشتہ داروں کو ملے گا, یتیموں کو, مسکینوں کو اور مسافروں کے لیے جو 5واں حصہ ہے وہ ان کو ملے گا. اور غازیوں میں تقسیم کا کیا حصول ہے یہ بھی بتا دیا گیا کہ پیادہ جن کے پاس سواری نہیں تھی, جو پاؤں کے بل چل کے جہاد پر گئے, پیادہ مجاہد کے لیے 1 حصہ ہوگا اور سوار مجاہد کے لیے 2 حصے مقرر کیے گئے. جو پیدل چل کے جائے گا اس کے لیے 1 حصہ. یہ غازیوں میں تقسیم کا اصول ہے کہ پیادہ مجاہد کے لیے 1 حصہ اور سوار مجاہد کے لیے 2 حصے مقرر کیے گئے. تو بیٹا امید ہے کہ یہ شارٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مال غنیمت کی تقسیم, مال غنیمت کی تعریف کو ذکر کیا گیا ہے, پھر تقسیم کے اصول کو بیان کیا گیا ہے, پھر خمس کی تقسیم کو بیان کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد خمس کے بعد باقی 4 حصے جو غازیوں میں تقسیم کریں گے اس کے اصول کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے. آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. سوال نمبر 2 آپ کا ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا؟ جواب اس کا آتا ہے کہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا جس نے ظاہری اور باطنی طور پر اسلام کی برتری کا ثبوت دے دیا. اس لیے اسے یوم الفرقان بھی کہتے ہیں. یوم الفرقان بھی کہتے ہیں. غزوہ بدر کے پہلا معرکہ تھا, اس وجہ سے اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں. اللہ عز و جل نے مندرجہ ذیل خصوصی انعام اور احسان فرمایا. کیا انعام اور احسان ہے؟ پوائنٹ نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا, باران رحمت کا نزول فرمایا. نمبر 2, مسلمانوں پر تسکین کے لیے نیند طاری کر دی.
نمبر 3 خواب میں مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ نمبر 4 فتح کی بشارت دی۔ نمبر 5 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ نمبر 6 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بھر کنکریاں تمام کفار کو جا لگیں۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے 6 انعامات اور احسان فرمائے ہیں، تو یہ آپ 6 انعامات اچھے طریقے سے ان کو یاد کریں گے۔ اس کے بعد آپ کا سوال ہے کہ درج ذیل عبارت کا مفہوم تحریر کریں۔ وہ آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔ مفہوم اس کا یہاں پر یہ ہے کہ یہاں فتنے سے مراد زمین پر فساد ہونا ہے، اور زمین پر سب سے بڑا فساد جو ہے وہ شرک کی حکمرانی ہے۔ فتنہ نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ ادا کریں یا ٹیکس ادا کریں، جزیہ کہتے ہیں ٹیکس کو۔ بہرحال اقتدار مشرکوں کے ہاتھ میں نہ رہے۔ یہاں دین سے مراد ملت اسلام اور اسلامی عبادات و فرائض نہیں ہے، بلکہ یہاں دین سے مراد حکومت، اقتدار، غلبہ اور تسلط ہے۔ تو بیٹا آیت کا مفہوم کیا بنا کہ اس وقت تک تم کافروں سے لڑتے رہو کہ جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ آپ کے اس آیت کا مفہوم ہے جو آپ اپنے ملتان جونیئر کے اسلامیات کے نوٹس میں جائیں گے اور وہاں پر پیج نمبر 5 پر آپ کو ان تمام شارٹ کے جواب اور آیت کا مفہوم مل جائے گا۔ امید ہے کہ سارا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔